ابھی یہ چینی والا ذرا سے شروع کر لیں اگر تو اگر آپ سے میں کہوں کہ سم اپ کیجئے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ پہلے سے پہلے پی ٹی آئی کے دور میں ہوا گندم چینی کا بھی ہوا تھا جس میں وہ پھر سارا کچھ اور اس میں سب نے یہ کہا اس وقت کی اپوزیشن نے یعنی کہ آپ لوگ کہ دیکھو یہ نا تجربے کار لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ نقصان ہوتا ہے، دیکھو یہ پہلے ہمارے پاس زیادہ تھی ہم زیادہ ایکسپورٹ کر دی پھر جو ہے وہ اسی کو اب امپورٹ کروا رہے ہیں اور اس میں اتنے لوگوں نے اتنے پیسے بنا لیے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ دو وجوہات ہیں، ایک کیونکہ نا تجربے کار ہے، دوسرا ہے کہ چور ہے۔ اب کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب پی ٹی آئی کے زمانے میں ہوا تو اس وقت سرپلس نہیں تھا اور آپ نے اجازت دے دی ایکسپورٹ کرنے کی، قیمت بڑھنی شروع ہو گئی، اس کے باوجود آپ نے مزید 1 ملین ٹن کی اجازت دے دی، اس سے قیمت اور بڑھ گئی۔ یہاں پر جب ایکسپورٹ کے لیے یہ پروپوزل آیا تو یہ ان کو کہا گیا کہ آپ اس پروپوزل کو ویٹ کریں، اس کو دیکھیں کہ کیا سرپلس ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے، اور اس کے بعد یہ پروپوزل لے کر آئیں۔ یہ بیسیکلی سندھ کے جو پروڈیوسر تھے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس ہے، ہم اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح، اور یہ تقریباً جو انہوں نے شروع میں بتایا تھا $250-300 ملین کی بات تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت یہ چاہیے تھا، آپ کو ڈالر چاہیے تھے، تو وہاں پر ایک میکینزم بنایا گیا جس کے تحت آپ ایک بفر سٹاک بھی مینٹین کرنا تھا کہ اگر مارکیٹ میں قیمت بڑھنی شروع ہو جائے اس کو ریلیز کر دیں، ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 3 یا 4 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کریں گے اس کو کہا گیا کہ آپ اس کو 1-1.5 لاکھ ٹن کے حساب سے کریں گے، اور جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو اگلا حصہ ملے گا اور پرائز پر بھی نظر رکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ صحیح ہے، پھر جی اس کی جو پہلی جو میٹنگ ہوئی جس میں ریویو ہوا تو پتہ چلا کہ انہوں نے ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکے۔ اچھا، تو اس کے کیونکہ مارکیٹ میں قیمت دنیا میں کم تھی، اس کے بعد قیمت بڑھنا شروع ہو گئی تو کچھ ایکسپورٹ کرنا شروع ہوا۔ اس کے بعد میں ای سی سی میں نہیں تھا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، لیکن جو نظر یہ آتا ہے کہ جب دنیا میں قیمت بڑھ گئی تو یہاں سے اسمگلنگ زیادہ شروع ہو گئی، اور یہاں بھی اس کے علاوہ ایک بات عجیب سی ہوئی جو میں نے سنی ہے، اس کو میں نے ویریفائی کرنا ہے، کہ مارکیٹ میں خبر آئی کہ امپورٹ ہو رہی ہے شوگر، اور چونکہ امپورٹ جو ہو رہی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوگی، وہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی کہ تو اس سے قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئیں۔ صحیح ہے، عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سرپلس شوگر موجود ہے، آج بھی سٹاکس میں موجود ہے، ایگزیکٹلی، شوگر کی کمی نہیں ہے، ہاں، تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہو سکتا کہ شوگر جو 4 مہینے پہلے 100 روپے کے لگ بھگ تھی وہ اب 180 پہ پہنچ جائے۔ تو شاہد صاحب پھر اگر میں یہ اس کہوں کو تو ٹھیک کہہ رہا ہوں نا حکومت کہ کو اگر ہمیں کنٹرول کرنا کم سے کم گورنمنٹ کو اگر ہم نے بہت ہی بڑا دل کر کے بڑا ہی مارجن دینا ہے تو ہم کم سے کم یہ کہیں کہ یہ بیڈ گورننس ہے کم سے کم، ورنہ اس میں ایلیمنٹ کرپشن کا بھی ہو سکتا ہے کہ یار جان کے میں نے روک لیا تاکہ جب مہنگا ہو تب ریلیز کروں، اسمگل کروایا یا اسمگلنگ اتھارٹی روک نہیں سکی جس نے روکنا تھا، ورنہ تو کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی بری مینجمنٹ ہوئی، بیڈ گورننس ہوئی۔ ایم آئی رائٹ؟ جی میں مینجمنٹ دیکھیں، اگر اس کا ایشو جو ہے وہ ایکسپورٹ سے لنکڈ ہو کہ قیمت بڑی ہے ایکسپورٹ کی وجہ سے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس سرپلس شوگر آج بھی موجود ہے اور دسمبر تک سرپلس ہے، اس کے بعد نئی پروڈکشن جب آ جائے گی تو آپ کے پاس شوگر کی کمی نہیں ہے، ڈسپائٹ اس کے کہ آپ کی اسمگلنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ لیکن یہ اب حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی قیمت کیوں بڑھی ہے۔ یعنی اس سوال کا جواب گورنمنٹ نہیں دینا نا کہ وہ آپ کی بات کہ بھئی وہی چینی جو پیدا ہو چکی ہے آپ آ چکی ہے جو 100 روپے کی تھی کل تک وہ کیسے 150 کی ہو گئی آج، وہی والی؟ جی یہی اصل ایشو یہی ہے نا، اس کو پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں یہ شوگر کی قیمت بڑھی ہے۔ تو پھر یہ پھر میں مطلب جو کم از کم میں نے دیکھا ہے اس کے حساب سے اس کا تعلق ایکسپورٹ کرنے سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تانے دیتے کہ دیکھو یار اس آدمی کو پتہ ہی نہیں، آ کے بیٹھ گیا سلیکٹڈ، یہ غیر تجربے کار آدمی ہے، اس کے نیچے سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو نا اس نے کیا فضول فیصلہ کیا۔ اب سارے تجربے کار والوں نے بیٹھ کے یہ کیا۔ دیکھیں تجربے کار کی بات نہیں ہے، اس وقت تو ایک بڑی آپ کے سامنے ایک بڑا کلیئر ایویڈنس تھا کہ آپ کے پاس سرپلس شوگر ہی نہیں ہے۔ میٹنگ میں سارے کہتے رہے کہ سرپلس شوگر نہیں ہے، اس کے باوجود ایکسپورٹ کی اجازت دے دی گئی، قیمت بڑھنی شروع ہو گئی، آپ نے مزید ایکسپورٹ کی اجازت دے دی، تو اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔
آج آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قیمت کیوں بڑھی ہے، اس کی وجوہات معلوم کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور ایشو پہ. الیکٹریسٹی کے جو پرائس آئے تھے شاہد صاحب، ہم نے پچھلے اوور دا ویکینڈ بلکہ پچھلے 3-4 ہفتوں میں جو پروگرامس کیے، اس میں خلاصہ یہ تھا، میں آپ کو نام بتاتا ہوں. فارمر چیئرمین ابیار شبر زیدی، فارمر اکانومک کے ایڈوائزر مزمل اسلم، سینٹ کی چیئرمین کی پاور کمیٹی کے چیئرمین سیف اللہ بڑو، ان سب کا یہ کہنا تھا کہ بھائی جان بڑی تفصیلی بات ہے، لیکن انہوں نے کہا ایک بنیادی وجہ یہ کہ آپ نے معاہدے ایسے کر کے دیے کہ جس کے بعد تو بیڑا غرق ہونا ہی تھا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آئیڈل پیمنٹس ہیں یا کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، کہ اگر ایک پلانٹ ہے وہ 100 میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے، تو معاہدہ یہ ہے کہ اگر 70 میگا واٹ بجلی بنائے اور 30 ہم نہیں لے رہے اس سے، تو ہم نے اس 30 کے بھی اتنے نہیں تو کچھ پیسے تو دینے ہی ہیں. لیکن ان معاہدوں کے ساتھ تو پھر یہی ہونا تھا. وہ آپ لوگ کے دور میں ہوئے، کیا ہے آپ کے پاس پہ کہنے میں؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات ہے کہ یہ دنیا کا نظام ہی یہ ہے. آپ ایسے معاہدے ہوتے ہیں پوری کہ دنیا میں. آپ پلانٹ لگائیں، ہم استعمال کریں یا نہ کریں، اس کی جو قیمت لگانے کی ہم ادا کریں گے. یہ پوری دنیا میں یہ نظام ہے. اس کے بعد جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ فیول کی پرائس بھی دیتے ہیں. یہ آپ پہ منحصر ہے کہ کتنا استعمال کرتے ہیں. اور یہ معاہدے پی ایم ایل این کے دور میں نہیں ہوئے. یہ معاہدے 1994 سے شروع ہوئے. سب سے پہلے ہپکو لگا تھا، اس کے بعد بہت سے دیگر پلانٹس لگے ہیں 1994 کی پالیسی کے تحت. اور اس کے بعد یہ آج تک بھی ہماری پچھلی حکومت کے اندر 4 بڑے پلانٹس لگے جو ایل این جی کے پلانٹس تھے، جو حکومت نے خود لگائے. ان کی مالک حکومت ہے. ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں واپس حکومت کو جاتی ہیں. یہ تقریباً 5,000 میگا واٹ کے قریب یہ پلانٹس ہیں. 3 بڑے پلانٹ آپ کے سی پیک کے تحت لگے جو کول سے چلتے ہیں، جو سب سے سستی بجلی پروڈیوس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے تھر کے جو پلانٹس ہیں وہ بھی اسی نظام پر لگے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نظام نہیں ہے. اچھا یہ ممکن نہیں ہے کوئی کہ ایک اور آپ مثال دکھا ڈالر میں پلانٹ لگائیں. یعنی there is nothing wrong in these contracts. ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ کوئی انیوژل بات نہیں ہے. جی رانگ کی بات نہیں ہے. حکومت پاکستان پاور پرچیز ایگریمنٹ بناتی ہے، اس میں آپ ایک پیسے کا رد و بدل نہیں کر سکتے. حکومت پاکستان ایک امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ بناتی ہے جس کے تحت بجلی خریدی جاتی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اور جو اس کا ٹیرف ہے وہ بھی حکومت دیتی ہے.